شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد تیسری جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 8واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے سچ کی جیت۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ سچ بولنے والے کو کس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں انہیں کس طریقے سے نقصان ہوتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں بہت سارے شاعر رہتے ہیں جن میں سب تقریباً جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک شاعر سچ بولتا ہے۔ تو کس طریقے سے جھوٹ بولنے والوں کو کیسا انعام ملتا ہے اور سچ بولنے والوں کو کیسا انعام ملتا ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن اس نے کچھ شاعروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا، ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ سبھی شاعر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دربار میں آتے ہیں تو خوشامدی بن جاتے ہیں اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کے بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا۔ وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ بادشاہ نے بہت جلد ان شاعروں کو پہچان لیا کہ کون کیسا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دربار میں بلایا اور اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دیں، خوب شعر کہے اور بادشاہ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرا اسے ہی انعام میں ملے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک دن سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور کہا، میری تعریف میں جس نے جو کچھ لکھا ہے سنائے۔ ایک شاعر اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے ایک ہیرا انعام دیا۔ وہ سلام کر کے خوش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرے شاعر نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ وہ بھی خوش ہو کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اسی طرح سارے شاعروں نے اپنی اپنی نظمیں سنائیں اور ہیرا انعام میں لے کر خوشی خوشی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب سارے شاعر پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے، اس کے بعد فیروز اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، یعنی فیروز کی باری آتی ہے۔ اس نے کچھ نہیں سنایا۔ بادشاہ نے کچھ ناراض ہو کر کہا، تم نے کیا لکھا ہے؟ سناؤ۔ فیروز نے کہا، اگر بادشاہ سلامت میری جان بخش دیں تو سناؤں۔ بادشاہ نے فوراً کہا، جاؤ، تمہاری جان بخش دی گئی، سناؤ۔ فیروز نے کہا، اے بادشاہ، تو عالم اور عقل مند ہے، شاعروں کی عزت کرتا ہے لیکن گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی استبل میں باندھتا ہے۔ اس طرح اس نے بادشاہ کی بہت سی کمزوریاں گنا دیں۔ درباریوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ بس اب اس شاعر کی خیر نہیں، ضرور مارا جائے گا۔ مگر درباریوں کو اس وقت اور حیرت ہوئی جب نظم سننے کے بعد بادشاہ نے فیروز کو بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ اب سب شاعر انعام لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دربار ختم ہوتے ہی سبھی شاعر ہیرے کی قیمت لگوانے کے لیے خوشی خوشی جوہری کے پاس گئے۔ فیروز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جوہری نے ہیروں کو دیکھ کر بتایا کہ سب کے ہیرے جھوٹے ہیں، صرف فیروز کا ہیرا سچا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور پوچھا، انعام پا کر کون خوش اور کون رنجیدہ ہے؟ شاعروں نے شکایت کی کہ فیروز کے ہیرے کے سوا سارے ہیرے جھوٹے ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس نے جھوٹی تعریف کی اسے جھوٹا ہیرا ملا اور جس نے سچی بات کہی اسے سچا ہیرا ملا۔ بادشاہ کا یہ جواب سن کر سارے شاعر کیا ہوئے؟ شرمندہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں کس طریقے سے فیروز کو سچ تعریف کرنے یعنی سچ بات کہنے کی وجہ سے انعام ملا اور وہ کامیاب ہوا۔
तो इसी वजह से सबक का उन्वान रखा गया कि सच की जीत। अब हम इस सबक में के जो अल्फाज माना है इस सबक के वो देखते हैं। मुकर्रर करना माना है तय करना, हसद का माना है जलन, नीचा दिखाना इसका माना जलील करना, खुशामदी का माना ऐसा शख्स जो किसी को खुश करने के लिए उसकी झूठी या सच्ची तारीफ या बड़ाई बयान करे, जिसे चापलूस कहा जाता है। यानी खुशामदी को चापलूस भी कहा जाता है। ज़मीन आसमान एक कर देना इसका माना है बहुत कोशिश करना, बढ़ा चढ़ा कर बात कहना। आलिम का माना जानने वाला, बहुत पढ़ा लिखा। अक्लमंद का माना है अक्ल वाला, होशियार। अस्तबल का माना है घोड़ों के बांधने और रहने की जगह। जौहरी का माना है जवाहरात की परख और कारोबार करने वाला। रंजीदा का माना है उदास। ताज्जुब का माना है हैरानी, अचंभा। अब मश्क नंबर 2 में हम देखते हैं। मश्क नंबर 2 में सोचिए, बताइए और लिखिए। बादशाह को किस चीज़ से दिलचस्पी थी? शेर व शायरी से। शायर बादशाह की तारीफ किस लिए करते थे? इनाम पाने के लिए। बादशाह ने दरबार में क्या ऐलान किया? अपनी तारीफ में कुछ शेर कहने का। बादशाह फिरोज से क्यों नाराज हुआ? इसलिए कि फिरोज ने बगैर कहे कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने फिरोज को सच्चा हीरा क्यों दिया? इसलिए कि फिरोज ने बादशाह की सच्ची बातें उसको बताई थी। अब नंबर 3 में देखें। नंबर 3 में है खाली जगहों को नीचे लिखे हुए अल्फाज से भरिए। एक दिन बादशाह ने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। वो न बादशाह की खुशामद करता और न उसकी तारीफ में शेर पढ़ता था। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। सभी शायर हीरे की कीमत यानी हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी किसके पास गए? जौहरी के पास। बादशाह ने मुस्कुराकर किस तरीके से जवाब दिया? बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें है ताज्जुब की क्या बात है। तो इस तरह से इसे मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मश्क नंबर 4। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। खुशामद, दरबार, हीरा, नाराज, इज्जत, इनाम और हैरत। खुशामद इंसान को क्या करती है? कमज़ोर कर देती है। दरबार खूबसूरत है या बादशाह का दरबार अच्छा था। हीरा कीमती चीज़ होती है या कीमती मोती है। नाराज़ रहने से ख़ुद को तकलीफ़ होती है। इज़्ज़त बड़ी अनमोल चीज़ है। हर किसी को इनाम की ज़रूरत रहती है या इनाम का लालच रहता है। मुझे हैरत है। नंबर 5 देखें। उस्ताद की मदद से इन लफ्ज़ों के नीचे वाहिद लिखिए। अब वाहिद ये अशार लिखा हुआ, यहाँ हम शेर लिखेंगे। शोरा लिखा है, यहाँ शायर लिखेंगे। उलमा का वाहिद है आलिम, यहाँ लिखेंगे। इनामात का वाहिद इनाम, जवाबात का वाहिद जवाब। मश्क नंबर 6 में देखें। शायर आपस में क्या करते थे? लड़ते थे, हसद करते थे और बादशाह की तारीफ करते थे। उसने अपनी नज़्म सुनाई। इन जुमलों में लड़ते हैं, हसद करते हैं, तारीफ करते हैं यानी बादशाह की तारीफ करते हैं और नज़्म सुनाई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं। यानी जिन लफ्ज़ों से ये पता चले कि कोई काम हुआ या किया गया, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। अब यहाँ देख लें, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक लिखिए। यहाँ पहले खाने में क्या है? इसम है, तो जितने लफ्ज़ इसम बनेंगे हम यहाँ लिखेंगे उन्हें। जैसे बादशाह, मैं सिर्फ इसम लिख देता हूँ, उसके बाद आप फ़ेल खुद पहचान सकते हैं। बादशाह, दरबार, इनाम, फिरोज़, हीरा, घोड़ा, अस्तबल। जहाँ जिसको अंडरलाइन किया वो सब क्या हैं? इसम है, उसके अलावा सब फ़ेल हैं। नंबर 7 देखें। इन जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए। बादशाह के दरबार में सब शायर मोहब्बत से रहते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं था।
فیروز بھی بادشاہ کی خوشامد کرتا تھا؟ بالکل نہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سبھی کو ایک ہیرا دیا؟ سچ بات ہے۔ ہیرا لے کر سبھی اپنے اپنے گھر چلے گئے؟ غلط بات ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے 8 نمبر، ان لفظوں کے نیچے ان کے متضاد لکھیے۔ متضاد معنی یعنی ان کے اپوزٹ ورڈز لکھنے ہیں، مخالف لفظ لکھنے ہیں۔ شروع کا متضاد ہوگا ختم، بعد کا ہوگا پہلے، نیچا کا ہوگا اونچا، سچا اس کا مخالف ہوگا جھوٹا، جواب اس کا متضاد ہوگا سوال، عالم کا متضاد ہوگا جاہل، عقل مند کا ہوگا بیوقوف، اور یا کم عقل کہہ سکتے ہیں، ناراض کا ہوگا خوش۔ اس طرح سے اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 9 میں ان جملوں کو درست کر کے لکھیے۔ بادشاہ کو شعر و شاعری میں بڑی دلچسپی تھی۔ اس کی نام فیروز تھا، اس کی نہیں ہوگا، اس کا نام فیروز تھا۔ بادشاہ نے اسے ایک ہیرا انعام میں دیا۔ یہ سن سے نہیں ہوگا بلکہ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد دوسرے شاعر نے اپنی نظم سنائی۔ تو یہاں اس طریقے سے اسے مکمل کریں گے۔ نمبر 10، بادشاہ اور فیروز پر 2 جملے لکھیے۔ آپ یہاں بادشاہ کے متعلق اور فیروز کے متعلق 2 جملے لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 11 میں دیکھیں، بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ مقرر، خوشامدی، فیروز، استبل، انعام اور رنجیدہ۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔